بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک فطری حقیقت ہے جس پہ کائنات کی عقل و دانش کا اتفاق ہے کہ اگر کہیں کھانا پکانا ہو، 5-6 دوست اکٹھے ہوں تو ہر شخص آگ نہیں جلائے گا، ان تمام لوگوں میں سے ہر شخص پیاز نہیں کاٹے گا، وہ سارے برتن نہیں دھوئیں گے، اپنا اپنا کام سنبھالیں گے، ایک پیاز کاٹے گا، ایک لکڑیاں لے کے آئے گا، ایک برتن دھوئے گا، تو اس طرح مل کے وہ بہت جلدی ایک چیز تیار کر لیں گے۔ تو جس نے پیاز کاٹے ہیں وہ ایندھن جلانے والے پہ احسان نہیں جتلا سکتا، اور جس نے ایندھن جلایا ہے وہ پیاز کاٹنے والے پہ احسان نہیں جتلا سکتا، اور ان میں سے کوئی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، سب نے مل کے اس کام کے اندر اپنا اپنا کردار ڈالا ہے، اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح مملکت میں تمام بچنے والے افراد اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ایک قوم بنتی ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے حصے کا کام کرتا ہے، اگر وہ اپنے حصے کا کام چھوڑے، ساری رات مطالعہ کرے، لائبریری کی کنڈی اندر سے لگا لے، بڑی اچھی بات ہے، کسی کی بات نہ سنے، آئے گئے کسی کو نہ دیکھے، مطالعہ کرے، صبح نماز پڑھائے، لمبی لمبی صورتیں پڑھے اور درس دے، بہت زبردست درس دے کہ لوگ اشش کر اٹھیں اس کی علمی فقاہت پہ، اور اس کے بعد پھر وہ ناشتہ کرے اور پھر شعبہ حفظ کی کلاس میں بیٹھ جائے اور ماشاءاللہ سبق سنے اور سبقیاں سنے، 10-11 بجے چھٹی کرے، پھر وہ خود تھوڑا سا ریسٹ کرے، زور کے بعد پھر کلاس لگائے، پھر منزلیں سنے، پھر عصر کے بعد دعائیں بچوں کو یاد کروائے، پھر وہ گھر کے کام بھی چونکہ اس نے کرنے، مغرب کے بعد پھر وہ سبق یاد کروائے۔ کتنا اچھا کام ہے، وزیر اعظم یہ کام کرے، کتنا بڑا یہ کام ہے، تو کیا آپ اسے اس کام کی اجازت دیں گے؟ وزیر اعظم صاحب کو اس کام کی اجازت دیں گے؟ کوئی شخص بھی اس کام کو وزیر اعظم کے لیے جائز قرار نہیں دے گا کہ آپ اقتدار میں اس لیے نہیں آئے، شعبہ حفظ اگرچہ بہت اچھا کام ہے لیکن آپ اس کام کے لیے اقتدار میں نہیں آئے۔ وہ اپنا کام کرے گا تو پھر ایک پورا معاشرہ بنے گا۔ فزکس والے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، دوسرے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو سائنسدان ہیں وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو افواج پاکستان ہے، افواج پاکستان بارڈر کو چھوڑ کے ساری بخاری پڑھنے پہ لگ جائے، وہ اپنا کام کریں گے، لیکن دین کے اندر گہرائی، بصیرت، یہ ایک خاص گروہ حاصل کرے گا۔ جس طرح دوسرے لوگ جب اپنا کام نہیں کریں گے تو مملکت کے نظم میں خرابی اور تخریب اور فساد آئے گا، اسی طرح اہل علم و دانش جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے چنا ہے، یہ اپنی جب فیلڈ چھوڑ کے ارد گرد ٹانگ اڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں لہٰذا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، اس سے پھر خرابی آ جائے گی۔ آپ کو اگر ایک سرحد پہ کھڑے ہوئے شخص کو ٹینشن نہیں ہے مسلم شریف پڑھانے کی، تو مسلم شریف پڑھنے والے کو کیوں ٹینشن ہے کہ وہ وہاں کیوں نہیں کھڑا؟ اگر جہاز اڑانے والے کو قرآن مجید کی تفسیر اور بخاری کی پریشانی نہیں ہے تو بخاری پڑھنے والے کو پریشانی کیوں ہے کہ اسے جہاز کیوں نہیں اڑانا آتا؟ اگر انگلش بولنے والے کو عربی کی ٹینشن نہیں ہے تو عربی بولنے والے کو انگلش کی کیوں ٹینشن ہے؟ آپ جتنی بنیادی لازمی ضروری چیزیں ہیں وہ آپ سیکھیں، لیکن ایک خاص موضوع ہوگا جس میں آپ ملکہ تامہ حاصل کریں گے، دسترس کامل حاصل کریں گے، عبور کامل حاصل کریں گے۔ دین کے لیے آپ سب لوگ جو جتنے طلباء مدارس کے اندر ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چنتا ہے۔ آپ کسی پاکستان کے شہر کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے گزرنے والی گاڑیاں دیکھیں کہ کالج اور اسکولوں کو کتنی گاڑیاں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں کو کتنی گاڑیاں جاتی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں، مجھے میسج کریں، کال کریں، بتائیں کہ اتنی گاڑیاں 10 گاڑیاں گزری ہیں اسکولوں کالجز کو جانے والی، اس میں سے 2 گاڑیاں مدرسے کو جا رہی تھیں۔ کوئی گاڑی آپ کو نہیں ملے گی، بہت شارٹ قسم کے تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس طرف آتے ہیں، اور وہ اس فیلڈ میں عبور کامل حاصل کرنے کے بجائے ایک مدرسے کے بچے دیکھیں پگڑیاں باندھی اور ریموٹ سے کچھ چیز انہوں نے ایجاد کی ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سارا انجام دے دیا۔ کیا یہ ان کو اس لیے وہ مدرسے میں آئے تھے؟ کیا اپنی فیلڈ میں وہ خود کفیل ہو چکے تھے؟ انہوں نے تمام تر علوم پہ عرفان اور معرفت حاصل کر لی تھی، تفسیر پہ، شان نزول پہ، سبب ورود پہ، قراءات پہ، فقہ پہ، کتب حدیث پہ، صرفی نحوی تحلیل پہ، عربی عبارات کی تشکیل پہ، تمام تر جزیات پہ انہوں نے مکمل کامل عبور حاصل کر لیا تھا کہ انہیں ضرورت پیش آ گئی کہ اب ہم یہ کام کر لیں چونکہ ہم اپنی فیلڈ میں خود کفیل ہو چکے ہیں۔
اگر ایک بم بنانے والا، میزائل بنانے والا، اگر سائنسدان اپنا کام کر کے اس حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہے کہ مجھے بخاری نہیں پڑھانی آتی، تو پھر دین کی طرف نکلا ہوا جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے وہ احساس کمتری کا شکار کیوں ہے؟ اگر یہ سب کام ہم ہی نے کرنے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی تم کرو، تم ہی یہ کام کرو، تو جب دنیا میں دوسرے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر آپ کام کریں۔ تو دوسرے لوگ یہ مسلمان ہی ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور اگر کوئی فیلڈ اپنی کے اندر مکمل دسترس اسے نہ ہو، عبور کامل نہ ہو، تو وہ کردار ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، کبھی ہم ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں، کیا ہم نے اپنے ذمے لگے ہوئے کام کر لیے؟ ہم نے لوگوں کو مدارس کی طرف توجہ دلا دی ہے؟ قرآن مجید کے جو معارف تھے اور جو مدارس کے اندر پہلے سال سے 7ویں سال تک آپ پڑھتے ہیں، آپ نے کر لی ہے سارا کچھ مکمل، کہ ہم پھر دوسروں کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے؟ دیکھنا تو انہیں ہماری طرف چاہیے، چونکہ اصل ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی دی گئی، جس مقصد کے لیے کائنات انسان بنائے گئے، وہ مقصد خدا بندی جس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ اصلاً تو ہمارے پاس ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پورا عرفان حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی دولت عطا فرما رکھی۔ یہ لوگوں کی ضرورت تھی، ہم نے لوگوں کو بتلانا تھا کہ جہاز اڑانے کے ساتھ مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے، انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم پہ عرفان حاصل ہونا بڑا ضروری ہے۔ فلاں جو دینی بصیرت ہے، بخاری کی احادیث ہیں، مسلم شریف کی احادیث ہیں، فقہ ہے، کتاب الصلاح ہے، کتاب الطہارہ ہے، اس پہ ہر اس شخص کو مہارت حاصل ہونا ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے، جتنی اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں، لیکن ایک خاص طور پہ تخصص حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک گروہ اپنے آپ کو خاص کر لے اور وہ پھر دین میں تخصص حاصل کرے، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ پھر یہ قوم کو آ کے پھر ان کی تلخیص لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان کریں۔ ہم نے لوگوں کو بتلانا تھا، تو ہم اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح فیلڈ نہیں منتخب کی، ہمیں بھی موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہیے تھا۔ فلاں موٹیویشنل اسپیکر نو دنیا بڑا سن دی ہے، فلاں یوتھ کلب دے منڈے نے تے او جناب علی میڈیا تے آندے نے، ٹی وی تے بندے نے، تے یوٹیوب تے پیج نے، فیس بک دے پیج نے، انہوں نے دنیا بہت سن دی ہے، پینٹ شینٹ پائیے، پف شف رکھیے تے 5-7 انگلش دے لفظ یاد کر لئیے تے دنیا سانوں بھی سنے تے اسی بھی آکھیے کہ اسی بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ وقتی ابال اور بلبلے ہوتے ہیں، یہ جذبات کی ہے جس میں کوئی اپنے آپ کو بہا لے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، یہ تو خواب و خسر ہو جانا سارا سلسلہ۔ یاد اور صداقت اور ثقافت یہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے پاس ایک مضبوط تمسک ہوتا ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ آپ اپنے فیلڈ میں مہارتیں تامہ حاصل کریں، آپ کے نام کا سکہ چلے گا۔ ہمارے اندر یہ کمزوری رہ گئی کہ ہم اس طرف لوگوں کو توجہ نہیں دلا سکے۔ لوگ اپنے لوہے کو سونا بنا کے بیچ رہے ہیں اور ہم سونا اپنے پاس رکھ کے کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ جس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں اس کے امام بن جائیں۔ آپ ایک ایک چیز ازبر کر لیں، تمام تر علوم پہ آپ عرفان حاصل کر لیں، اور دیکھیے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی عزتیں عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں کوئی قدامت پسندی نہیں کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ دنیا آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ ہماری ضرورت نہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہمارے والا کام کون کرے گا؟ تو اس لیے مدارس مساجد کو آباد کرنے کے لیے، اس سٹیج پہ رسوخ لانے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدارس میں درس نظامی مشائخ کی خدمت میں بیٹھ کے باقاعدہ علم حاصل کر کے وہ ان چیزوں کی تحصیل کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ فلاں جی کلب والے ہیں جی، فلاں جناب علی جی یوتھ ہے جی، یہ ہے وہ ہے، ان سے متاثر ہو جائیں اور ان کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں۔ کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ کو تھپڑوں سے لال کرنا یہ کوئی دانائی اور دانش مندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے۔ ہم نے مدارس آباد کرنے ہیں، یہ ہماری مرکزی ضرورت ہے۔ یہاں جو ہم پڑھتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یقین مانیے آپ دلیری کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ فلاں فن پہ کون کون سی کتابیں، 3 سے 4 کتابوں کے آپ کو نام بتلا جائیں تو آپ مجھے کہیں۔ یہ کیا 2 سال کا درس نظامی جی، کیا آپ فلاں شیخ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاں سے ترمذی آپ پڑھنا چاہتے ہیں جس کو لوگ سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں، تو کیا جس کے سامنے کثرت ہے لوگوں کی تو وہ شیخ الحدیث ہو جاتا ہے؟ اس کے پاس علوم و عرفان پہ پوری اس کے پاس دسترس ہوتی۔ مشائخ یہ درس گاہوں میں ملتے ہیں،
یہ مدارس میں ملتے ہیں، ان کی مسند کے پاس بیٹھنے والے یہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات وہاں گزارتے ہیں جو مشائخ کی معیت میں، ان کی صحبت میں گزارتے ہیں۔ آئیے مدارس کی طرف توجہ کیجیے، لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیے اور اس علم پہ عرفان حاصل کیجیے، معارف حاصل کیجیے اور دسترس حاصل کیجیے اور اسے عام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے نور سے ہماری مملکت کے اندھیروں کو دور فرمائے، دنیا آخرت کو میرے آپ کے لیے روشن کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔